الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين صلوات الحمد لله الذي لا يبلغ بنعمته القائل ولا يحصي نعمه العاد ولا يؤدي حقه المجتهدون ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني العربي القرشي عبد الاتهام سيد البني والسراج ونظير الركب الثوبي صاحب البقاء والسكينة المدفون بالأرض مدينة أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بشوار. أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق كما قال جنة بربوة صلوات کیونکہ موجود مناسبت نال کام پتہ سارے کہ میں آیت دی وہی تلاوت کرنا کہ جڑی گل کرنی ہوے تو موضوع کی مناسبت بھی ہے کہ کربلا رسول اتنی تک میری گنجائش ہے ناقص مبلغ ہے کیونکہ کامل اکمل ہستی صرف محمد والے محمد عالم بھی ہوا ہے آیت اللہ العظمہ بھی وہ کچھ اور سب کچھ وہ ہے اصل تلو 4 لاکھ میں ٹوٹے ٹوٹے بس پڑھ لے قرآن دے در کو جڑی سب بھیٹ ملی اصل سنا لے بس اے انہاں دے در دے تحریر دے اقدس سے سجدے دا اصول ہے جتنا کچھ سانو حاصل ہویا کوشش کریں گے کہ تم سناؤں گے صلوات سارے سارے پڑھ کماسل جنت بے ربوت ان کا یہ بھی ہوتا ہے کہ ڈبے تے بھی باغ ہوتا ہے ڈبے تے باغ سمجھے قرآن بھی آتا ہے ان قرآن کی گل تے جھٹلا نہیں سکتے لوگوں نے ترجمہ کیتا ہے کماسل جنت کہ اس کی مثال کیا ہے مثل کیا ہے کہ جنت ہے ٹیلے پر ٹبے تک کہیں جنت نہیں ہوتی ہاں ایران تو بات پہاڑ تک ٹبے کی نہیں کوئی ہاں ایران جڑے زائرین گئے سارے جان گئے کہ بڑی بلندی کے پہاڑ ہوئے کہ بس میں بیٹھے مدکی میں کر کے انہوں نے بے بلندی تھے مگر باغ تو کبھی کوئی نہیں ایک کوئی خاص بات اللہ کرنا چاہتا ہے کہ کیونکہ اللہ جڑی راز گلاں ہوندے نا اپنے حبیب نو دسیندا ہے تے حبیب ہی تو ساری دسیاں نے گلاں سن تے سارے تک پہنچیاں انہاں دی آل پاک دے ذریعے معصوم تو پوچھ گیا مولا جی آخر وجہ کیا ہے کماسل جنت بے رغبت ایک جنت ہے ٹبے تے ایک ٹیلے تے جنت ہے وہ کیڑی ہے معصوم فرمایا کہ جنت کربلا ہے کربلا ہے وہ عرش مولا ہے کربلا مولا بس اسی دی میں گل کرے سر کیونکہ ٹائم بھی تھوڑا ہوتا ہے آپ لیٹ آتے ہو میں 5 منٹ میں پورا لیٹ کرنا پائے گا گل بھی بڑی بڑی پتے دی ہے قرآن دا مفسر ایک کوئی علماء مشہور ہے اہل سنت کے ان کو مفسر قرآن منزل عبداللہ بن عباس مفسر قرآن
کہ حالانکہ بسم اللہ دی بید علی اسرار ختم نان تھا ایک رات مولا علیہ السلام کے سامنے بیٹھا ایک رات تہجد کا وقت ہو گیا کہ مولا بید نقطے دے اسرار علی مکمل بیان نہیں فرمائے تے فرمایا کہ اگر ٹائم ہوگا کہ 70 اٹھ لگ بندنا باقی اس بید نقطے دے اسرار نہ بیان ہو سکے یہ اتنا کو جو شاگرد ہے مولانا مفسر قرآن عبداللہ بن عباس اور بظاہر اگر رشتے سے دیکھو تو سرکار رسول خدا اور علیہ السلام کا قصہ نہیں لگتا ہے چچا ذات بھائی بھی لگتا ہے مگر انہاں ہستیاں کو بہت زیادہ فضیلت دیتا ہے تاں تے ایک روایت ہے وہ خود روایت کرتے ہیں کہ مولا جنرل مہندر بیان نا جنگ صفین واسطے جنگ صفین واسطے مہندر بیان میں گزرے کربلا چھوڑے شروعات صاحب جنگ صفین کے بیندوں یہاں گزر کربلا چھو ہوئے اتھائیں تشریف فرما انہیں عبداللہ کے پاس راوی ہے اور میں دن کے اتھائیں کے لئے نماز ہی پڑھی نہیں چاند رکھا تھا کہ دوسری بات یہ ہے کہ مولا حسن دے زانو دے رنگ سے رکھتے سمجھیں کہ بھئی روایت میں نہیں مولا حسن نہ ہمیں کوئی بات ہے برن مولا اتھائیں نماز ہی پڑھی کہ اس بعد اتھائیں سمجھیں تھوڑا جا خواب آئے بس وہ خواب ہی ذکر کرتا ہے مولا کو خواب آئے کہ آسمان تو خوبصورت شکنا لے نوجوان نازل ہوئے انہاں تلواراں لٹکائیں ہوئی تے او سارے دی اس علاقے میں کربلا میں روشنی پھیل گئی اسے دی وجہ اچھا وہ جڑے تلے آئے اس بعد اتھائیں کھجوراں دے درخت ہیں تے کھجوراں دے درخت میں جڑے تلت ہیں تے وقت کیا تھی ہے کہ سارا پروکیدہ سمندر بن گیا خون دا سمندر ہے کہ مولا حسین اتھائیں ڈب گئے مولا حسین اتھائیں ڈب گئے تے فریاد کرے دیں مگر کوئی نہیں سنتا مولا یہ جو خواب رکھے نا کہ اتنا روئے بہت زیادہ ریش مقدسی تر ہو گئی سینے دے آنسو جاری بہت زیادہ تو فرمانے ابن عباس جان دیں میں میرے رومان کی وجہ کیا ہے ابن عباس نے بولا میں نے تو نہیں پتا مولا فرمانے میں ایک خواب لکھا ہے یہ جو تم ذکر کیتا ہے مولا نے یہ خواب ذکر کیتا کہ مولا فرمانا چاہیے کر ایک وہ جگہ ہے جتھے میرا بیٹا حسین شہید کیتا ویسے یہ وہ جگہ ہے جن سامان لے سے جتھے اٹھ بٹھے سے جتھے ایک لائن ہو سے جتھے فلاں ہو سے جتھے فلاں ہو سے سارا حدود اربدس ہے تو کہ خواب دیکھ چکے جڑے نورانی شکل والے نوجوان لگتے ہیں نا انہاں دے ہاتھا چاہتی تائی کربلا دا کہ جڑے تلواراں لٹکائی بندے نا تے انہاں ساری روشنی آئی نور ہر طرف ہر پاسے نور پھیلا ہوا بس مولا فرماتے ابن عباس یہ کر اتھائیں تلاش کر کچھ دن زعفرانی رنگ دیاں مینگڑیاں نظر آسن مینگڑیاں ہرنا دیاں مینگڑیاں نظر آسن سمجھ آئی بھی سواری زبانی سے مینگڑیاں جڑے ہرن لہن دے اچھا کہ او آدھائی مولا ٹھیک ہے اور اس ابن عباس نے تلاش شروع کی تھی کافی تلاش تو بعد وہ جگہ مل گئی جتنے کہ ہرن چردے ہیں انہاں دیاں مینگڑیاں یہ بھی تھوڑی دیر گزری کہ مولا بھج کے اٹھے آئے یہ چاہت آئی اس مقام پہ آن دی اور میں نے دوڑتے مولا اٹھے پہنچے ابن عباس جگہ تن مل گئی آدھے مولا بالکل مل گئی یہ وہ میگڑی ہے مولا اٹھے تشریف فرما ہوئے اپنی آباد دامن وہ میگڑیاں پال وہ میگڑیاں
باغیاں سنگیاں بھی ہیں باغی نہیں ہیں کہ بعد ابن عباس فرماتے ہیں ابن عباس یہ مینگڑیاں تو اپنی جیب وچ رکھ لے اپنی جیب وچ رکھ لے آسمی جیب تو لفظ استعمال کیتے گئے رکھ لے کہ اس کی حفاظت کرے یہ مینگڑیاں جدن خون انہاں مینگڑیاں درمیان جاری ہو گئی ہیں پر سمجھ لو میرا بیٹا حسین شہید کر دیتا گیا کہ ہمارا فرمند اچھا اے میں تن دساں اے مینگڑیاں ہن کڈن تو یہ مینگڑیاں ہن کڈن تو عیسیٰ علیہ السلام بھی تو گزرتے بیان سبحان اپنے حواری نال عیسیٰ علیہ السلام پہ گزرتے ہیں تے اتھائیں آئے تے اسی جگہ تے جڑے لے پہنچے یہ مینگڑیاں چاہیاں تے سنگیاں تے رومن پہ گئے تو حواریین پوچھا انہاں دے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے جڑے حواری ہیں انہاں پوچھا ابن مریم وجہ کیا ہے روندے کیوں ہو تو عیسیٰ علیہ السلام فرمایا کہ اگر تانوں پتہ ہوندا تو تساں بھی نہیں روندے جی میں کیا روندا آخر کیا وجہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فرمایا کہ احمد مصطفیٰ دا بیٹا ہو سی جیڑی اس دی بیٹی بطول دا بیٹا ہو سی نام حسین ابن علی ہو سی ترے دن دا بھوکا تے پیاسا اسی جگہ تے شہید کر دیتا ویسے اور میں دعا مانگنا کہ پروردگار یہ مینگڑیاں ایویں طرح رہن یہ مینگڑیاں ایویں طرح رہن تاکہ اس دا والد امیر المومنین علی ابن ابی طالب اسی جگہ تو گزر سی اتھائیں آسی تے باتوں سن سی اے عیسیٰ علیہ السلام پہ فرمائے دے تے اگھاں آئے تے بٹھونے عیسیٰ علیہ السلام ایک جگہ تے ایک ٹولا ہرنا دا موجود ہے ہرنا دا ٹولا موجود ہے تے رون دے پائے سارے کٹھے بیٹھے ہرن تے رون دے پائے تو عیسیٰ علیہ السلام پوچھا کیوں رون دے پائے ہو انہاں آکھا کہ آخری نبی دا بیٹا ہو سی حسین وہ اسی جگہ تے تیرے دل دا بھوکا تے پیاسا شہید کر دیتا ویسے کیونکہ اساں اس ہستی نال محبت رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ایک امن دی جگہ ہے اس واسطے اساں ایتھے رہائش رکھی ہوئی اساں ایتھے چردے بھی ہیں تے ایتھائیں رہندے ہیں کہ مولا فرمایا کہ یہ مینگڑیاں پاک ہیں کیوں پاک ہیں اس دینت اس مٹی دا اثر ہے کیونکہ کربلا دی یہ جگہ ہے پاک جگہ دے پاک گھا چردے بھی ہیں تے اتھائیں دیاں ایک مینگڑیاں ابن عباس تو اپنے جیب یا آستین انو رکھ لے اور اس کی ہمیشہ تو حفاظت کرنے ابن عباس آتا ہے کہ میں وقت ہمیشہ انہاں دی اتنی حفاظت کی ہے کہ جتنی میں واجبات بھی حفاظت نہیں کی تھی کیوں کہ مولا علیہ السلام کا فرمان ہے کیونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علیہ السلام نے بہت زیادہ اسرار و رموز دسائے ہیں اس وقت سے میں بہت زیادہ حفاظت کی تھی حتیٰ کہ وہ ٹائم آ گیا کہ میں دینا وہ صبح 10 بجے صبح میں عجیب منظر ہے رات جڑی چاندنی ہونی چاہیے آئی تو چند گرہن لگا ہوا آئی دیکھیے سورج چڑھے سورج نو گرہن لگا ہوا آئی کہ میں جو دیکھا کہ ہر پاسے مدینے دے دیوار آئی ہیں کہ تازے خون دے چھٹے مارے والے تازے خون دے چھٹے مارے والے میں بڑا حیران ہوا پریشان ہوا تے رومن لگ پیا تے میرے ذہن وچ وقت وہ گل آئی ہے کہ میں نے جو مولا فرمایا ہے اے ابن عباس یہ میں جڑا تن دیندا پیا مینگڑیاں انہاں دی بہت زیادہ حفاظت کرنی ہے میں وہ دیکھا تو صحیح میں بس آ کے وہ ڈٹھیے انہاں جو خون جاری ہے اچھا اس بعد میں ایک آواز ہی سنی میں اسے شپنجے چڑھوں رومن لگ گیا بہت زیادہ تو بعد ایک آواز آئی کہ اصبروا آل رسول اے آل رسول صبر کرو
کیوں قتل الفرح البتول کہ جناب سیدہ بطول کا بیٹا قتل کر دیا گیا. اے آل رسول صبر کرو، جناب سیدہ کا بیٹا بطول کا بیٹا قتل کر دیا گیا. اور بیویوں دعا کرو. اور آواز عام آواز نہ آئی، وہ کہندی آواز آئی فضائل گونجتی پئی ہے جڑی جبریل علیہ السلام کی آواز ہے. صلوات اللہ.